آپ نے آن لائن نکاح کیوں کیا؟ بھائی مجھے اعتماد میں لیا اور مجھ سے جھوٹے وعدے اور اپنی ماں کی قسم، اپنی ابو کی قسم اور قرآن پاک کی قسم جو کہ ہمارا دو جہانوں کا بادشاہ ہے۔ آپ کی ماں ہے؟ نہیں والد ہیں؟ ہیں لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کرتے۔ ان کی وجہ سے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ آن لائن نکاح کی۔ جس پٹھان کے ساتھ آپ کا شادی ہوا تھا اس پٹھان کا نام؟ اس کا نام طارق خان ولد بلاور خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ۔ آئینہ دا کلتور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا۔ ناظرین، جو ایک پٹھان سے انہوں نے شادی کی، کیسے کی، اس نے دھوکہ کیسے دیا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سسٹر آپ رونا نہیں، جو بھی ہوا ہے سب سے پہلے تو اس میں غلطی آپ کی بھی ہے۔ آپ نے آن لائن نکاح کیوں کیا؟ بھائی مجھے اعتماد میں لیا اور مجھ سے جھوٹے وعدے اور اپنی ماں کی قسم، اپنی ابو کی قسم اور قرآن پاک کی قسم جو کہ ہمارا دو جہانوں کا بادشاہ ہے۔ آپ کی ماں ہے؟ نہیں والد ہیں؟ ہیں لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کرتے۔ ان کی وجہ سے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ آن لائن نکاح کی۔ جس پٹھان کے ساتھ آپ کا شادی ہوا تھا اس پٹھان کا نام؟ اس کا نام طارق خان ولد بلاور خان۔ طارق خان ولد دلاور خان۔ بلاور خان۔ بلاور خان جی۔ رہائشی کہاں کا ہے؟ وہ ہارٹ ہنگو کے پاس محمد زئی ہے، اس کے چھوٹا سا گاؤں ادھر کے رہتے ہیں۔ گاؤں کا نام؟ محمد زئی۔ محمد زئی۔ جی۔ اچھا، محمد زئی کا رہائشی ہے۔ اچھا، آپ جب کوہاٹ ہنگو پاٹک کے جو قریب جو تانا ہے وہاں پر آپ گئی تو کیا بولا ان لوگوں نے؟ وہ اندر نہیں آنے دیتے اور وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی پہلی بیوی ہے نا، ان کا کوئی دوست ہے سمیع اللہ خان، انہوں نے فون کر کے رکھوایا ہے اور کچھ پیسے دو پھر ہم آپ کو اندر جانے دیں گے۔ مطلب ان لوگوں نے اس تانے کے سربراہ کو مینٹین رکھا ہے۔ ہاں جی، یہی بات ہے۔ وہ کوئی سمیع اللہ خان ہے وہاں کے ہے، وہ کیا کہتے کہ میں آرمی میں ہوں، اس کی بیوی کے اس کے ساتھ ریلیشن ہے، تو اس نے آگے تھانے میں مجھے نہیں انٹر ہونے دی۔ وہ کہتے کہ نہیں جانا ہوا، بندے کہتے ہیں ہمیں پیسے بھی دو، اور کیا کہتے ہیں اور ان کی پہلی بیوی کے جو ہے تلک والا بندہ وہ بھی مجھے آگے تھانے تک نہیں جانے دیتا۔ اچھا، یہ نکاح ہوا کیسے؟ یہ تھوڑا وضاحت کریں، نکاح کیسے ہوا؟ جی آن لائن ہوا تھا، مجھے پہلے آن لائن یہ ہوا میں آپ کو تھوڑے ملا تھا، یا یہ آن لائن میں کنفیوز ہوئی اس بات پہ، یہ آن لائن سن کے میرا دماغ خراب ہوا ہے کہ آن لائن کیا ہے، یہ کیا آن لائن، مجھے تھوڑا وضاحت کر رہے ہیں۔ وضاحت یہ فیس بک پہ فرینڈ شپ ہوئی، پھر اس کے بعد 2 سال آپ کا ہوا، اس کا ہوا؟ اس نے مجھے ریکویسٹ بھیجی۔ اس کو کیسے پتا آپ لڑکی ہو؟ آپ کو پتا تو ہے، لوگ ریکویسٹ بھیجتے ہیں، پوچھتے ہیں ہیلو ہائی، میسنجر پہ ہیلو ہائی کر رہا تھا، مجھے نہ لکھنا نہیں اتنا آتا تھا، پھر میں نے کہا کہ آپ کون ہو، آپ وائس پہ بات کرو، جو بھی ہو سامنے آؤ، مجھے پتا چلے کہ کون ہو۔ تو کہہ رہا تھا کہ میں نا یہاں کا ہوں، طارق خان ہوں، یہ وہ کوہاٹ میں رہتا ہوں، دبئی میں کام کرتا ہوں، کپڑے کا کام کرتے تھے۔ تو پھر مجھے کہتے کہ آپ ویڈیو کال کرو، میں نے کہا ابھی میں نے ویڈیو کال نہیں کرنی، کہتے ہیں کہ ہم دونوں فرینڈ شپ کر لیتے ہیں، پھر آپ کو میرے بارے میں صحیح سے پتہ چل جائے گا۔ پھر مجھے ویڈیو کال کی، مجھے کہا، میں نے پوچھا کہ آپ کی شادی، اسٹل بیٹھو۔ پھر مجھے کہا کہ ویڈیو کال کرو، تو میں نے ویڈیو کال کی، میں نے کہا ہاں جی بولو، میں سامنے نہیں تقریباً 15-20 منٹ بیک کیمرہ رکھا، تو مجھے کہتے کہ آپ جو ہے نا آپ ایسا کریں میرے سامنے آؤ، میں نے کہا ہاں جی، میں نے بولا، پھر کہہ رہے تھے بہت اچھی ماشاء اللہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ میں نے کہا، میں نے سب سے پہلے یہی سوال پوچھا کہ آپ کی شادی ہوئی بھی ہے، تو آگے سے مجھے کہتے کہ نہیں میری شادی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا لگتے تو نہیں ہے کہ وہ آپ کی شادی نہیں۔ کہتا نہیں، ہمارے پٹھانوں میں رواج ہے کہ دوسرا کیا کہتے بہت لیٹ شادیاں کرتے ہیں۔ اچھا، اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اچھا،
مطلب کچھ غلطیاں تو اس میں آپ کی بھی ہیں نا، کیوں ہائے ہیلو صرف اس کی طرف سے تو نہیں تھا، آپ نے بھی فرینڈ شپ بنائی نا ان کے ساتھ. چلو یہ تو ہو گیا، آپ کا غلطی ہے اس کا غلطی ہے تو ایک الگ میٹر ہے. شادی نکاح کیسی ہوا یہ بھی مجھے تھوڑا سمجھائیں. آن لائن نکاح اس طرح ہوا، مجھے کہتا تھا کہ آپ نا مجھے ساتھ ویڈیو کال میں نا بےہودہ حرکتیں کرو، یعنی کہ کپڑے اتارو، یہ کرو وہ کرو. میں نے کہا میں نہیں کر سکتی. میں نے کہا دیکھو اس طرح کی تو آپ بےہودہ باتیں نہ کرو. کہتا پھر تمہیں پھر اس طرح نہیں کرنا تو پھر یعنی کہ میں شادی نہیں شادی کروں گا. اچھا پھر آپ مان گئی؟ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کرنا. پھر میں نے فون کاٹ دیا، 2-3 دن نہیں بات ہوئی. پھر اس کے بعد مجھے ویڈیو کال میں اپنے آپ کو کبھی چھری مار دے، کبھی چاقو مار دے، آپ دیکھ لینا اس کے ہاتھ پہ لگے ہوں گے، کبھی موبائل توڑ دے، کبھی کچھ کر دے. کہتا کہ تم اگر نہیں میرے ساتھ رہنا چاہتی تو میں اپنے آپ کو مار دوں گا. میں ڈر گئی تھی، ایک تو میری امی فوت ہوئی، اوپر سے اس کو کچھ ہو جائے گا. پھر مجھے کہتا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. نکاح کیسے ہوا؟ آن لائن ویڈیو کال. آن لائن ویڈیو کال پہ ہی نکاح؟ تھوڑا میں بھی دیکھوں نا، کہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. ان کا ایک دوست تھا وہ اور یہ تو کہتا کہ انہوں نے جیسے پراپر جیسے کلمے پڑھاتے ویسے کلمے پڑھائے، اور جس طرح کہ آپ کو قبول ہے. ایک انہوں نے کوئی فارم بھی دکھایا جس پہ نکاح ہوتا ہے، اس فارم پہ سین بھی خود ہی کر رہے تھے اور سارا کچھ. وہ بھائی بھی ساتھ جو نکاح کراتے، وہ دراصل نماز 5 وقت کا نماز حافظ قرآن تھا بھائی جو ان کے ساتھ رہتے تھے. ویسے یہ گڈیا کا کھیل تو نہیں تھا نا، اس کا شادی تو نہیں تھا نا. آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے کیسے مانا ان کے ساتھ نکاح؟ آپ کیسے؟ میں تو اگر مجھے لاکھ بولے نا، کوئی مولوی فتویٰ بھی دینا آن لائن نکاح کا، بھائی میں نہیں مانتا. آن لائن نکاح میں مانتا ہی نہیں ہوں. آپ نے کیسا سیٹسفائی کیا کہ ان کے ساتھ وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے، تو آپ کے پاس کون تھا گواہ؟ میری دوست تھی. وہ دوست کون ہے؟ میری ادھر لاہور کی، میں ان کا مینشن نام نہیں کروں گی، ابھی وہ شادی شدہ اپنے گھر میں. اچھا تو ویسے آپ لوگ کمنٹس میں بتائے کہ لڑکی بھی نکاح میں چلتے ہیں یا نہیں چلتے. مجھے تو آپ کی طرف دیکھیں، آپ کی طرف سے کوئی گواہ کا کوئی بھائی تو بن سکتے ہیں نا، وہ کون ہے؟ گواہ کا بھائی نے صرف میری دوستی تھی تو اس کا نام میں ابھی مینشن اس لیے نہیں کر رہا. نام اس کو چھوڑ دو. جی لڑکی اس میں ہو ہی نہیں سکتی. آپ کی طرف سے کوئی میل بندہ ہوگا. میل بندہ بس اس کا، یعنی کہ جو میری ابھی اس کا جو ہسبینڈ کا جو اس میری دوست کا ہسبینڈ ہے وہ بھائی تھا اس کے ساتھ. آپ کی طرف سے ان کا دوست تھا. یہ معاملہ کیوں بگڑا آپ لوگ؟ کہ آپ لوگوں کا تو ماشاءاللہ آن لائن نکاح ہوا تھا، وہاں پر ایک بڑا مفتی بھی بیٹھا ہوگا اس میں. آن لائن نکاح کے بعد وہ ملنے آیا، وہ چلا گیا، یہ بات پھر بگڑی کیسے؟ آپ تو اس کی بیوی بن گئی. پھر بگڑی ایسے کہ مجھے دوسرا کیا کہتے ہیں، اس کے جو وہاں کے دبئی میں کزن رہتے تھے نا، وہ جو مجھ سے بات کرتے تھے تو وہ بہت زیادہ، وہ جو دراصل جو پہلی ان کی بیوی وہ اس کے کزن کی خالہ کی بیٹی تھی، آسیہ جو پہلی بیوی. ان کے گھر پہ گئی ہو آپ؟ ہاں جی میں گئی. وہ جو آپ شوہر جو آپ کا بنا تھا آن لائن شوہر، اس کو میں آن لائن شوہر کہوں گا، آن لائن شوہر پٹھان، اس کے گھر پہ گئی تھی آپ؟ جی میں گئی تھی وہاں پہ. اور آن لائن بیوی پنجابی اس کے گھر پہ گئی تھی؟ جی. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے آپ کے ساتھ اس کے پہلے تو اس کے ابو کو فون یہاں پہ کیا کہ اس طرح اس نے کیا تو آپ اس کو سمجھائیے. تو اس کے ابو نے کہا کہ اس نے مجھے نہیں بتایا تو تم جو ہے نا جو تم سے ہوتا ہے تم کر لو، ہم کسی سے ڈرتے نہیں کیونکہ ہمارے بیٹے نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ کرنا کیا چاہتی ہوں؟ میں یہی کہتی ہوں کہ میں انصاف چاہتی ہوں. میرے ساتھ بہت زیادتی کی. میرے امی نے کچھ زیور بنوایا تھا اور وہ بھی جب آئے تھے تو میرے سے وہ بھی لے کے گئے ہیں کہ یہ تم نہ مجھے دے دو، میں ٹکٹ کروا. یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک بندہ دبئی میں رہتے ہیں، وہ آتا ہے اور وہ آپ سے زیور چوری کر کے لے جاتے ہیں؟ چوری نہیں کر کے لے گئے، بائی ہینڈ. آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے؟ ہاں مجھے کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں آہستہ آہستہ لٹا دوں گا. پھر اب تو میاں بیوی. اچھا جب آپ کا آن لائن نکاح ہوا تھا پہلے سے، وہ آپ کو کچھ پیسے بھیجے تھے اس نے؟ ہاں جی مجھے 5,000 دیتا تھا اور ادھر وہ کہہ رہا تھا کہ میرے بھائی جو ہے نا 2 فوت ہوئے ہیں تو ان کی بچوں کے لیے بھی بھیجنے ہوتے تو تم میرے ساتھ. کتنے مہینے اس نے پیسے بھیجے تھے؟ مجھے تقریباً 8 مہینے بھیجے تھے، اس کے بعد بند کر دیے تھے. 5,000 روپے بھیج رہے تھے؟ بالکل. اچھا ابھی آپ کہتے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ قبول کرے؟ طلاق دیا اس نے؟ نہ طلاق بھی آن لائن دے گا نا؟
सामने तो नहीं देगा? नहीं, तलाक नहीं दिया ना, कबूल किया। बस कबूल इसलिए नहीं किया कि मैंने, उसके कज़न ने ये हमारे दरमियान लड़ाइयाँ शुरू करवा दी थी, और वो कभी फ़ोन पावर ऑफ करवा देता, कभी ब्लॉक लिस्ट में नंबर डलवा देता, कभी कुछ करवा देता। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपके पास सबूत क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके पास चला भी गया, आपके साथ चला भी गया थाने पे, आपके साथ सबूत क्या, आपके पास सबूत क्या कि वो आपका शौहर है? मेरे पास सबूत से उसकी हर चीज़ मेरे पास पड़ी, मेरे मोबाइल में। थाने पे वो दिखा सकती हो? जी, मैं दिखा सकती फॉर एग्जांपल क्या क्या पड़ी है उनकी? हूँ। उसकी वॉइस कोड पड़ी हुई हैं, उसकी बातें हैं, उसका जो मुझे पैसे भेजता है वो भी बातें हैं। रसीदें हैं उनकी? हाँ, पैसे भेजने की रसीदें हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है सब। अच्छा नाजरीन, सारे पॉइंट में बाद में ताने जाके इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो अभी आप पैसे मांगना चाहती हो, जेवर मांगना चाहती हो, तलाक मांगना चाहती हो, कोई एक ऐसा बात करे क्या? मैं ये कहती हूँ कि मेरे जैसे जितनी भी लड़कियां ना ऐसे लोगों के चक्रों में आ जाती हैं, ठीक है। पहली बात ये नहीं आना चाहिए, पहली बात तो जो इंसाफ की बात है वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो क्योंकि ये लोग अपनी बीवियों को छोड़ के दूर बैठे होते हैं, तो ये अपना टाइम पास के लिए ऐसे ही झूठ बोलते हैं। ख़ास तौर जो भी पंजाबी हो, पठान हो, जो भी हो, झूठ बोलते हैं, ठीक है। ऐसी बात है कि वो गलत उसने किया जो भी मेरे साथ। मैं कहती हूँ कि इसको सज़ा होनी चाहिए। इस निकाह में इसको, इनके भाइयों को भी पता है, इसकी अम्मी को भी पता है, वहाँ के बड़े बड़े लोगों को भी पता है कि मेरा इसके साथ ऑनलाइन निकाह हो चुका है। मैंने बता भी दिया था वहाँ का कोई बड़ा बनता है, मैं उनका नाम मेंशन नहीं कर, उन्होंने हमारी सुलह भी करवाई थी, फिर मुझे आके इधर लाहौर में ब्लॉक कर दिया। अच्छा, लास्ट सवाल ये मैं उन लड़कियों के लिए भी कहना चाहता हूँ और उन लड़कों के लिए भी, और आपसे भी, रिलेशन बनाने में जी, सबसे पहले गलती, आप लोग कमेंट्स में भी बताएं मुझे, और आप भी बताएं, रिलेशन बनाने में सबसे पहली गलती लड़की की होती है या लड़के की? रिलेशन बढ़ाने में जब बार बार आपको कन्विंस करता है वो लड़का ही होता है, लड़की तो नहीं कर रही थी। लड़की तो नहीं कह रही कि आप हमें कॉल करो, हमें मैसेज करो। जब इतने ही मैसेज 100 की तादाद, लाखों की तादाद पे आपको वॉइस मैसेज करे, आपको कहे कि कॉल करो, मैसेज करो, हेलो क्यों नहीं जवाब दे रही, ऐसे क्यों कहते हैं? ठीक है, ये जवाब तो मैंने नहीं देने, इन्होंने भी दिया, और बाकी आप लोग के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन मेरी गुजारिश है, कोहाट जो हमारे मुहाविज़ हैं और सरबराहान हैं, CCPO साहब, DPO साहब, वहाँ के जो SHO साहब है, हंगू पाटक के करीब, पता नहीं कौन सा थाना है, इनको भी नाम नहीं आते हैं, मुझे भी याद नहीं है। मैंने कॉल भी किया PTCL की नंबर से, लेकिन उन्होंने पिक नहीं किया। वो ऑनलाइन शोहर पठान हैं और ये ऑनलाइन बीवी पंजाबी हैं। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है इन बात पर, ये ऑनलाइन निकाह पर। तो प्लीज़ ओवरसीज़ से मेरी गुजारिश है कि जितने भी ओवरसीज़ भाई हैं, उनमें से जो ख़ास लोग हैं जो ऑनलाइन के तरफ ध्यान देते हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, मैंने उनसे भी ये रिकमेंड किया कि भाई आप लोग जो है ना ऑनलाइन निकाह से इन पर ट्रस्ट करना ही नहीं। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन निकाह पे भरोसा नहीं करना। बाकी इस लड़की का इंटरव्यू देने का यही मकसद है कि मैं उन लड़कियों को मैसेज देना चाहता हूँ और उन लड़कों को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि इन चीज़ से गुरेज करें। और बाकी पुलिस के लिए तो ये मेरी तरफ से एक मशवरा है कि बराए मेहरबानी ये लड़की आए तो इनका साथ दीजिए, ना दिया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ताना खुद इनके साथ आऊँगा। और उस भाई की घर वालों से भी गुजारिश है कि इन मामले को सुलझाए, इनको उलझाए नहीं। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।